احرام باندھا ہوا تھا، میں نے احرام کا کپڑا کعبہ شریف کو لگایا، نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی دم نہیں۔ صفا مروہ پورا کرنے کے بعد بعض لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، ورنہ کسی حدیث میں یہ حضور پاک نے نہیں پڑھے۔ سعودی عرب سے ایک بندے نے پاکستان میں اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر یک بار 2 طلاق دی اور 2 ہی ہو گئے۔ اب رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کے ساتھ۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قرات امام کے پیچھے پڑھنا جو ہے حنفی مسلک میں چاہے جہری ہو یا سری ہو سب میں نہیں پڑھنا ہے مقتدی نے، کیونکہ قراءت الامام قراءت لہ، امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ میری 4 بچیاں ہیں، میری بیوی کو امید ہے اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی دے نا میرے بھائی، اللہ کا شکر کیا کرے۔ اگر عورتیں نہ ہوتی ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ یہ بھی حکمت ہے اس کے وقت اللہ نے عورت کا ذکر قرآن میں مقدم کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں۔ لڑکیوں کا ذکر تو پہلے ہے، آپ ایسے اداس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو اولاد دے۔ میں نے جیران سے احرام باندھا، عمرہ مکمل کیا، صفا مروہ کے بعد حلق کینچی سے کروایا، اگر سارے بال کٹوائے تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دم پڑ گئی۔ ایک عمرہ کیا، احرام مسجد الحلیفہ مدینہ منورہ سے باندھا، مکہ شریف پہنچ کے مطلب شروع کیا، طواف حجر اسود سے شروع کیا، نیت عمرہ پہلے کر چکے تھے، حجر اسود پہ ختم کیا، استلام کیا، دائیں طرف مڑ کر طواف کی نیت کی، پھر استباء کیا، پھر رمل کیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ، ٹھیک کیا آپ نے، بس اتنی تفصیل میں نہ جائیں۔ آج کل موبائل عام ہے، خانہ کعبہ کا فوٹو لینا تو جائز ہے، بندوں کا فوٹو لینا جائز نہیں۔ خانہ کعبے کا تو جائز ہے، ہر عمارت کا جائز ہے، جو چیزیں ذی روح نہ ہوں ان کا فوٹو لینا جائز ہے۔ کہتے جی مرزائیوں سے کیا پتہ نہیں کیا شرعی جائز ہے، کلام کہاں؟ کلام تو کر سکتے ہیں، کلام تو ہر کافر سے کر سکتے ہیں، حضور پاک مکے کے مشرکوں سے نہیں کرتے تھے، کلام کر سکتے ہیں لیکن محبت والا کلام نہ ہو۔ سگی بہن اور بیٹی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں؟ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئے کہ سگی بہن اور بیٹی کیا مطلب ہے، وہ آپس میں کیا بنتی؟ کچھ نہیں بنتی، پھر تو ہو سکتی ہے، یا ان کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تصویر نکالنا ناجائز ہے، غیر بوڑھی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال یعنی محرم جو ہے جب اس کا ہے ہی کوئی نہیں، وہ عورتوں کے ساتھ مل کے آ جائے۔ اگر کوئی اور اس کے ساتھ ہے بوڑھا، وہ بھی محرم بن کے آیا ہے تو وہ اگر بھی بوڑھا آدمی ہے، اور لیکن یہ خیال کیا کریں آج کل کے بوڑھے جوانوں سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ سارا بیڑا غرق تو یہ بوڑھیاں کرتی ہیں۔ یہ آج تک جو 11 شریف آپ تقسیم کر رہے ہیں، بوڑھی کا مسئلہ تو ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا تھا نا، یہ اس کی سنت ہے، پیران پیر کی سنت نہیں ہے، اس بڈھی کی سنت ہے جس کا سارا ٹبر غرق ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، حالات کے اعتبار سے بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر حضور ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو منع کر دیتے، لیکن منع نہیں کیا تو نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ عصر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب مکے والے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ حنفی مسلک میں اس کا وقت جو ہے تقریباً پونا گھنٹہ بعد پہ ہوتا ہے۔
پاکستان کے بریلوی کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا ابو بکر سے ثابت ہے. ان کے گھر میں آ کے کہہ گئے ہوں حضرت ابو بکر تو اللہ کو پتا ہوتا، کتابوں میں تو نہیں ہے. پتہ ہے ان کی ملاقات ہوئی ہو، ان سے کہا انہوں نے. کبھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے چومے تھے، کبھی کہتے ہیں ابو بکر نے چومے تھے. اللہ کے بندے کہ حضرت ابو بکر انگوٹھے چومتے سارے صحابہ نہ دیکھتے، صرف تم نے دیکھے تھے. پاکستان کے پتہ نہیں مولوی بولتے ہیں کہ آپ نماز نہیں ہوتا، پتہ نہیں امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتا تو حج ہو جاتا ہے. حج بھی تو پھر یہی امام کرواتے ہیں. پھر حج بھی نہ پڑھا کرو، وہی اپنا پیر صاحب کے مزار پہ پڑھ لیا. مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب 1000 ہے. میں نے بان عمرے کی اور پتہ نہیں تھا، میرے بوٹ پہن لیا، پھر میں نے اتارا، کوئی حرج نہیں. فرض نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. بغیر آپریشن کے ولادت ہو جائے اللہ سے دعا کریں، زمزم ساتھ لے جائیں، جب تکلیف شروع ہو وہ بھی پلائیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارک ہے السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ 5-6 دفعہ پڑھ کے پانی پہ پلائیں تو فوراً ولادت ہو جاتی ہے. اللہ اعلم. چونکہ میں پیر تو ہوں نہیں نا کہ مجھے وظیفے یاد ہوں. مسجد عائشہ سے انسان عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ جن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ مرد کر سکتا ہے، عورت اس کے نزدیک انسان نہیں ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مزاج اور دل سخت ہے، استغفار کیا کریں اور درود شریف پڑھا کریں. بخل کا کیا علاج ہے؟ جو کچھ گھر میں ایک ہی دفعہ لٹا دو، نہ ہوگا نہ بخل کرو گے. بھائی بخل تب کرو گے جب مال ہو، جب رہے گی کچھ نہیں، کس بات کا بخل کرو گے؟ پھر خود بخود عقل آ جائے گا. اللہ آپ کو صحت دے، جزاک اللہ. مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم تو روز دعا کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم تو روز دعا مانگتے ہیں کشمیر کے لیے. کشمیر تو ہمارے دل کا حصہ ہے. اگر حاملہ عورت کا حمل پہلے خارج ہو جائے، 3 ماہ گزر چکے تھے، اس بچے کے لیے عمرہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس 3 ماہ کا بچہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا. تم اپنے تو کرو، اس بچے کا تمہیں کیا فکر ہے؟ میری بیوی دعا کریں کہ اللہ جنت میں اپنے خاوند کے ساتھ جائیں اور حور نہ ہو. جب اتنی وہ سڑول ہے تو انشاءاللہ آپ کو 70 حوریں ملیں گی. حوروں سے جل رہی ہے جو جنت میں ہے. جنت میں جب جاؤ گی میری بیٹی تو جلن ہوگی نہیں. نزعنا ما فی صدورہم من غل، اللہ فرماتے ہیں ہم حسد اور غل نکال لیں گے دلوں سے. جدے سے آیا، میقات میں نفل پڑا، مکے تک میرے پاؤں میں جوتے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی. ابھی بتایا تو آئے 20 دن ہے، 10 دن مکے میں، 10 دن مدینہ. نماز قصر پڑھو گے. اجتماعی دعا کرائیں تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آدمی خود دعا کرے. گھر سے عمرے کی نیت سے چلتا ہے، گھر سے 21 دن باہر سفر میں رہنے کی نیت کرتا ہے. بہرحال مسافر ہے یار. امام کعبہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے آگے کھڑے نہ ہوں.
ایک خاتون عمرے پہ آئی ہے، ان کے خاوند پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، بہرحال اس کی عدت شروع ہو گئی جس دن سے وہ فوت ہوا، لیکن وہ بیچاری مجبور ہے اپنے وقت سے جا کے باقی دن جتنے ہیں ان کے گھر میں پورے کریں، ویسے عدت شروع ہو گئی اس کی موت سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو چیزیں رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا قوی ہو اللہ کا نام پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، غلطی سے ٹرینڈ نہیں کرائی، احرام اتار دیا، دم پڑ گئی، پہلے بال بھی تو مڈواؤ نا۔ واجب الطواف مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ مکے میں رہنے والا مکے سے 3-4 کلومیٹر باہر جائے، کوئی میقات نہیں 3-4 کلومیٹر، میقات یا مدینہ ہے یا طائف ہے، ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھ سکا، ہوٹل سے مسجد جرانہ سے احرام باندھ کے نیت کی، عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی، آپ کو اپنے ملک سے نیت کرنی تھی۔ اگر کسی کے بھول کے زبان سے کفریہ کلمہ دی، توبہ کرے، بس پھر کلمہ پڑھ لے، نکاح دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمزم تھوڑا دیتے ہیں زیادہ، یہ تم جانو وہ جانے۔ ہمیں امام صاحب نظر نہیں آتے تو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ میں نے 2 دفعہ عمرہ کر لیا، تھوڑے تھوڑے بیٹی سے کاٹ بال ایک اس طرح پھروا دیں سر پہ، اور دم ایک ہے۔ مغرب کے درمیان عصر اور مسجد تلاوت کر لیں تو جائز ہے۔ اگر نقد قیمت 1000 ہے، ادھار 1200 تو وہ جائز ہے۔ ہم طائف زیارت کے لیے عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی۔ اگر میقات پہ جائیں، میقات طائف ہے، میقات جوفہ ہے، میقات مدینہ منورہ ہے، میقات یلملم ہے، جیرانہ یا مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، یہ تو ہل ہے، حد حرم سے باہر ہے۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المطلوبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے انبیاء اور اولیاء نے مانگا ہے ہم مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما۔ جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین حرمین شریفین کی قیامت تک حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان مجاہدین فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔